السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی۔ تو اس کے پچھلے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اسی کی اگلی کڑی اس نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ قوت ارادی ہی انسان کو صبر اور برداشت سکھاتی ہے۔ جب قوت ارادی نہیں ہوتی تو بندے کے اندر برداشت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے گاڑی کی بریک نہ ہو تو وہ دوسروں سے ٹکراتی ہے، اسی طرح جس بندے کے اندر صبر نہ ہو وہ دوسرے بندوں سے الجھتا رہتا ہے۔ کبھی بیوی سے الجھے گا، کبھی اپنے باس سے الجھے گا، اور کبھی ہوا سے بھی الجھ رہا ہوگا۔ ایک مثال ذرا غور سے سنیے۔ ایک درخت پھلوں، پھولوں اور پتوں سے لدا ہوا ہے اور سر سبز ہے، اور دیکھ کر بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے اوپر جب خزاں کا موسم آ جاتا ہے تو پھل بھی اس پر نہیں رہتے، پھول بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، اور وہ ٹنڈ منڈ لکڑی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب آگے سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، طوفان چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اس درخت کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اوپر بہار کا موسم نہیں رہا تو یہ خزاں کا موسم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے صبر کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اب وہ درخت خشک لکڑی کی طرح کھڑا رہتا ہے، اس پر برف پڑ رہی ہوتی ہے اور ایک دم سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور تب بھی صبر کے ساتھ وہ اپنی جگہ ویسے ہی جمع ہو کر رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے۔ اس کا چند مہینے کا صبر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سردی کے موسم کو دوبارہ بہار کے موسم میں بدل دیتے ہیں، اور اسی لکڑی نما درخت کے اندر سے کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر پتے آ جاتے ہیں اور پھول آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ دوبارہ ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے۔ جب درخت کے اندر اتنا صبر ہے تو کیا انسان اسی طرح صبر نہیں کر سکتا؟ اگر ہمیں بھی کبھی ناموافق حالات میں رہنا پڑے تو صبر سے رہنا چاہیے۔ ہم تو صبر نہیں کرتے، ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ساتھ کیل لگے ہوئے ہیں، ایک ادھر کو مارا اور دوسرا ادھر کو مارا، جیسے کانٹے دار تار ہوتی ہے، لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، لوگ ہم سے دور ہی رہتے ہیں، نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ معاملات کا طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی لین دین کا پتہ ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ماں راضی، نہ باپ راضی، نہ بیوی راضی،
نہ بچے راضی نہ دوست راضی، پھر خدا کیسے راضی ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر قوت ارادی ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کسی کی بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا حال یہ ہوگا تو ہمیں کون اچھا سمجھے گا؟ یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر قوت ارادی نہیں ہوتی، اور ہم اپنے نفس کو لگام نہیں دے پاتے۔ پھر ہمارا نفس منہ زور گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، جو ہمیں بھگا کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو قوت ارادی کے ذریعے کنٹرول کر لیتے تو ہم اپنی مرضی کی منزل پر پہنچ جاتے۔ ہمارے علاقے میں ایک دوست تھے، ملک کی تقسیم سے پہلے اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ ان کے وہاں پر درجنوں کے حساب سے پیٹرول پمپ اور گیس اسٹیشن تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا تھا، جب جو ہے انجینئر کی تنخواہ 150 روپیہ ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھا ہے۔ ان دنوں ایک کمپنی متعارف ہوئی، اس نے اپنے ملازمین کی تنخواہ 250 روپیے کر دی، تو ہم حیران ہو کر یونیورسٹی میں تذکرہ کرتے تھے کہ اس کمپنی میں 250 روپیے تنخواہ ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارا ہاسٹل میں ماہانہ خرچ 25 روپے ہوا کرتا تھا۔ وہ باتیں اب خواب کی طرح لگتی ہیں۔ ہمارے اس دوست کا ایک ملازم تھا جو اس کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا۔ آج کے 2 کروڑ سے بھی زیادہ جو ہے اس کی مالیت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی شان کہ وہ ایسا بندہ تھا کہ جب وہ بھاگنے والا ملازم پیسے ادھر ادھر برباد کر کے واپس آ گیا تو وہ رونے دھونے لگا کہ جی میرے بچے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے اس کو نہ صرف معاف ہی کر دیا بلکہ اسے دوبارہ نوکری پر بھی بحال کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا امیر آدمی ہوگا۔ جب یہ بندہ جو ہے اس طرح سے اپنی بیوی کو لے کر اترا کہ بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا اور کچھ نہیں تھا، یہاں اس کا ایک بھائی رہتا تھا، لہٰذا اس کے گھر آ گیا، مگر اس کے ذہن پر پریشر تھا۔ اس کے اربوں خربوں روپے ڈوب گئے، جو بینکوں میں تھا وہ بھی گیا اور جو ویسے تھا وہ بھی گیا۔ رات کو امیر تھا اور جب صبح کو اترا تو غریب تھا، 1 پیسہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے یہ بات خود بتائی کہ اس وقت میرے ذہن پر بہت پریشر تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی پرہیزگار اور سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورت حال میں اگر خاوند ڈپریشن میں چلا گیا تو یہ منٹل کیس ہو جائے گا۔ خاوند کی ہمت بڑھاتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ہم بھائی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میری بیوی نے بات چھیڑ دی کہ میں عورت ذات ہوں، میں تو بہت ہی کمزور ہوں اور اس وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں، لیکن میرے خاوند کے سینے میں ایسا شیر کا دل ہے کہ انہوں نے تو اس پریشانی کو ہاتھوں کی میل بنا کر اڑا دیا ہے۔ اب جب میری بیوی ایسی باتیں کرتی تو میں اندر اندر میں شرمندہ ہوتا کہ میں مرد ہوں، مجھے تو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ بیوی نے 1-2 دن میں باتیں کر کے مجھے سہارا دے دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پریشان تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن نہ میں پریشان ہوں نہ ہی آپ کو پریشان کر رہی ہوں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جو پروردگار ہمیں اس ملک میں رزق دے رہا تو وہی پروردگار ہمیں اس ملک میں بھی رزق دے گا۔ وہ یہاں بھی کم رزق نہیں دے گا، بس آپ ذرا قدم آگے بڑھائیں۔ چنانچہ میں نے اللہ کے توکل پر قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے بھائی سے قرض لے کر
چلانے کے لیے ایک ٹرک بنایا اور اسے چلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا، ٹھیک 5 سال کے بعد سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا مالک بن گیا۔ یہ قوت ارادی کثرت ذکر سے ملتی ہے۔ آدمی جتنا زیادہ ذکر کرتا ہوگا اس کے اندر ڈٹرمنیشن پاور بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ذکر کریں تو پھر آپ کو کوئی کام بھی کرنا مشکل نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں نے جاگنا ہے تو ضرور جاگیں گے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولیں گے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ آنکھ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھانی ہے تو نہیں اٹھائیں گے۔ جو نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ اعمال بھی نہیں کر سکتے اور یہ اعمال بھی نہیں کر سکتے، وہ اصل میں کثرت ذکر نہیں کرتے، بلکہ جس کی وجہ سے ان کا اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کے اندر قوت ارادی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قوت ارادی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرام نہیں کھاؤں گا اور وہ رک جاتے ہیں، میں حرام کام نہیں کروں گا اور وہ رک جاتے ہیں، میں خلاف شرع کام نہیں کروں گا اور وہ باز آ جاتے ہیں۔ یہی قوت ارادی ان کو تہجد کے وقت جگا دیتی ہے۔ کیا عام لوگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور اللہ والوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ ان کو بھی ہوتی ہے۔ کیا لوگوں کو ادھر ادھر کی میٹھی اور چٹپٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے تو کیا اللہ والوں کا جی نہیں چاہتا؟ ان کا بھی جی چاہتا ہے، مگر اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑتے۔ جیسے گھوڑے کا سوار گھوڑے کی لگام کو کس کے رکھتا ہے کہ یہ میری مرضی کے راستے پر دوڑے، اور اسے وہ اپنی مرضی کے خلاف راستے پر دوڑنے نہیں دیتا، اسی طرح سالک اپنے نفس کے گھوڑے کو شریعت کی لگام ڈال دیتا ہے تاکہ یہ شریعت کے راستے پر دوڑے اور اس سے ہٹ کر نہ بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند ہمت والوں سے محبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کو پسند فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ کثرت ذکر سے جو دوسری نعمت ملتی ہے وہ ہے اپنی قوت کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا۔ پاور آف کنسنٹریشن جو ہے کہتے ہیں، یعنی جو بندہ کام کر رہا ہو وہ اپنی پوری توانائی اس کام پر صرف کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہے کہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ادھورے دل سے کرتے ہیں، پورے دل و دماغ سے نہیں کر رہے ہوتے، فقط سطحی نظر سے کرتے ہیں۔ چنانچہ طالب علم کو پڑھائی کے سوا ہر کام اچھا لگتا ہے۔ باپ چلتا ہوا کاروبار اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے اور بیٹا اسے برباد کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی اس میں دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اس کی دلچسپی ہوتی ہے دوستوں میں، اس کی دلچسپی ہوتی ہے کھیلوں میں، اس کی دلچسپی ہوتی ہے عورتوں میں۔ اس لیے وہ کاروبار کیسے کرے؟ یعنی جو کام جس کے ذمے لگائیں وہ اس کام میں 100% دل و دماغ سے لگتے ہیں، وہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اس کام کو پوری طرح کر ہی نہیں پاتے۔ اگر ایسے حالات میں کنسنٹریشن کی نعمت مل جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، پھر آدمی اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ اپنی قوت کو ایک جگہ مرکوز کر لینے سے انسان بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان مرکوز کریں، یہ کتنا مشکل ہے، کیا ہم ایسا کر پاتے ہیں؟ ہم یقیناً ایسا نہیں کر پاتے۔ تو نہ کر سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔